اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر نایاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سکندر بھی اس طرف آ رہا تھا۔ کیا بات ہے نایاب، تم بھاگ کر اس طرف کیوں آئی تھیں؟ سکندر بولا۔ وہ آدمی، نایاب نے سیندوری لباس والے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا جو ان کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تھی، مڑ کر دیکھا تو کوئی بھاگ کر اس دیوار کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس کے کپڑے سفید تھے، لیکن یہ آدمی، لیکن اس کا لباس سیندوری ہے اور یہ اتنی جلدی وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا، اور اس کا انداز بھی ایسا ہے جیسے دیر سے یہاں بیٹھا ہوا ہو، اور اس نے شاید ہمیں دیکھا بھی نہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں یہ کون ہے، سکندر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس شخص کی پشت پر پہنچ گئے، لیکن اس شخص نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ لگتا تھا وہ ان کی موجودگی سے قطعی بے خبر ہو، حالانکہ ان کے چلنے سے قدموں کی اچھی خاصی آواز پیدا ہو رہی تھی اور پیروں کی ٹھوکروں سے چند چھوٹے چھوٹے پتھر بھی لڑکے تھے۔ وہ دونوں پتھر کے اوپر سے گھوم کر اس کے سامنے آ گئے، اور تب اس شخص نے ان کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر نایاب کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا، دماغ میں سنسناہٹ اور پورے جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ بہت ہی حسین اور جوان رانا تھا، گول چہرہ، موٹی موٹی سیاہ آنکھیں جن کے کناروں پر سرمے کی باریک دھاریاں سی نظر آ رہی تھیں، سرخ و سفید رنگت، اور ہونٹ گلاب کی پتیوں جیسے نازک اور سرخی لیے ہوئے تھے۔ اس کی عمر 17-18 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کے بال گولڈن تھے۔ وہ نایاب کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مسکرانے سے اس کے دائیں رخسار پر ہلکا سا ڈمپل پڑ گیا۔ نایاب کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا اور وہ سینے میں ہلکی سی گدگدی کی لہریں محسوس کرنے لگی۔ ملک سکندر بھی حیرت سے اس اجنبی نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ حسین نوجوان ان کے گاؤں کا یا آس پاس کی کسی بستی کا نہیں تھا۔ کون ہو تم جوان؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ کہاں رہتے ہو؟ ملک سکندر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ اجنبی نوجوان نے زبان کو حرکت دینے کی بجائے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ملک سکندر نے دوسرا سوال کیا، پھر خود ہی بول پڑا۔ اوہ سمجھ گیا، تمہارے کچھ اور ساتھی بھی ہوں گے اور تم لوگ شاید یہاں خزانہ تلاش کرنے آئے ہو۔ اجنبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بدستور دل فریب مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی مقناطیسی چمک تھی۔ نایاب بھی پلک جھپکے بغیر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ اس اجنبی نوجوان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ کیوں بھائی، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ملک سکندر نے ایک بار پھر اس اجنبی نوجوان کو مخاطب کیا۔ اس نوجوان نے ایک بار پھر ایک طرف اشارہ کر دیا۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، بولتے کیوں نہیں؟ ملک سکندر نے اسے گھورا۔ نوجوان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں بڑی کشش تھی۔ وہ ایک بار پھر نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ ملک سکندر مزید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی چلنے کی آواز کہیں قریب ہی سے آئی تھی۔ پتھر پر بیٹھا ہوا وہ نوجوان ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تشویش آمیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فائر کی آواز سن کر نایاب اور ملک سکندر بھی اچھل پڑے تھے۔ وہ دونوں بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اسی دوران ایک اور فائر ہوا۔ یہ آواز پہلے کی نسبت زیادہ قریب سے آئی تھی، اور پھر ایک اور آواز سن کر دونوں چونک گئے۔ وہ انہی کھنڈروں میں ہیں۔ کچھ دیر پہلے میں نے خود انہیں اس طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ تلاش کرو انہیں اور بھون دو گولیوں سے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ آواز چودھری سعادت کی تھی۔ نایاب اور سکندر نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر ملک سکندر نے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے پستول نکال لیا۔ آج وہ مکمل تیاری کر کے آیا تھا۔ کندھے پر لٹکے ہوئے کپڑے کے اس تھیلے میں ٹارچ بھی تھی اور دوپہر کا کھانا بھی۔ اس نے پستول کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چودھری سعادت کی آواز سن کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ انہیں کسی طرح یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ دونوں کھنڈروں میں آئے ہوئے تھے اور وہ اپنے آدمیوں کو لے کر ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گیا تھا۔ ان کے ارادوں کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ اگر وہ لوگ انہیں مار کر ان کھنڈروں میں پھینک جائیں تو کئی روز تک ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ایک اور فائر کی آواز گونجی اور اس کی بازگشت ختم ہونے سے پہلے ہی چودھری سعادت کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ملک سکندر، ہمیں معلوم ہے تم نایاب کو لے کر یہاں آئے ہوئے ہو۔ گاؤں میں موقع نہیں ملا تو منہ کالا کرنے کے لیے اسے لے کر یہاں آ گئے۔
ہم نے ان کھنڈروں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، آج تم لوگ بچ کر نہیں جا سکتے، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ منہ کالا کرنے والی بات سن کر ملک سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نایاب کی طرف دیکھا اور اسے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے ایک طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی اس نے قدم ہی اٹھایا تھا کہ اس حسین نوجوان نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے واقعی کھنڈرات کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، وہ کئی آدمی ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، نوجوان نے کہا۔ اس نے پہلی مرتبہ زبان کھولی تھی اور اس کی آواز میں بڑی کھنک تھی۔ سکندر نے نایاب کی طرف دیکھا اور نایاب نے تائید میں سر ہلا دیا۔ سیندوری لباس والا وہ خوبرو نوجوان انہیں اشارہ کرتا ہوا تیزی سے ایک طرف مڑ گیا۔ وہ دونوں بھی اسی کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ کھنڈروں کی شکستہ دیواروں اور ستونوں کی آڑ لیتے ہوئے تیزی سے چلتے رہے، اور پھر ایک موقع پر سکندر اور نایاب کو کھنڈروں کے باہر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ چودھری سعادت نے غلط نہیں کہا تھا، چاروں طرف دور دور تک اس کے آدمی پھیلے ہوئے تھے، گویا وہ باقاعدہ پروگرام بنا کر آئے تھے۔ وہ خوبرو نوجوان ایک جگہ رک گیا۔ یہ غالباً کوئی کمرہ تھا جس کی 3 دیواریں چند فٹ اوپر تک موجود تھیں، البتہ چوتھی دیوار نہیں تھی۔ وہ نوجوان ایک کونے میں جا کر جھکا اور فرش سے ایک بہت بڑی سل ہٹا دی۔ نیچے اتر جاؤ، جلدی کرو، وہ لوگ قریب پہنچ رہے ہیں، نوجوان نے کہا۔ وہ دونوں تیزی سے اس خلا میں واقع ڈھلان پر اتر گئے۔ پہلے ملک سکندر اترا اور بعد میں نایاب۔ نایاب نے مڑ کر دیکھا، وہ نوجوان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور پھر اس نے پتھر کی وہ سل رکھ کر خلا بند کر دیا۔ گہری تاریکی تھی۔ ملک سکندر نے تھیلے سے ٹارچ نکال کر جلا لی اور اس کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تنگ سا راستہ تھا، ہر طرف مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے۔ عجیب بیوقوف ہے وہ نوجوان، ملک سکندر بولا۔ ہمیں تو اس سرنگ میں چھپا دیا اور خود باہر رہ گیا۔ چودھری سعادت کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چودھری سعادت اور اس کے آدمیوں کو اس نوجوان کی نہیں، ہماری تلاش ہے، نایاب نے جواب دیا۔ اگر وہ آمنے سامنے آ بھی گئے تو اس سے یہی پوچھیں گے کہ اس نے ہمیں کہیں دیکھا تو نہیں۔ خدا اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، سکندر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس وقت تو وہ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ خاموش، میرا خیال ہے وہ لوگ اوپر موجود ہیں۔ نایاب نے سرگوشی کی۔ انہیں اپنے سروں پر کئی آدمیوں کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، پھر ایک فائر کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ یقیناً سعادت کے آدمی تھے جو اس جگہ پہنچ گئے تھے۔ اگر انہوں نے اس سرنگ کا راستہ تلاش کر لیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، سکندر نے سرگوشی کی۔ تم ٹارچ سنبھالو، بلکہ اسے بجھا دو، میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ اگر وہ راستہ تلاش کر بھی لیں تو نیچے نہ آنے پائیں، ایک ایک کو گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ پستول سنبھال کر تیار ہو گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ پتھر کی سل کسی بھی وقت ان میں سے کسی کی بھی نظروں میں آ سکتی تھی، لیکن اسے اطمینان بھی تھا کہ وہ بیک وقت نیچے نہیں آ سکتے تھے۔ ایک ایک آدمی نیچے آئے گا اور وہ نیچے کھڑا آسانی سے انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ چھت پر قدموں کی آواز تھوڑی دیر تک سنائی دیتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ شاید کسی اور طرف نکل گئے تھے۔ وہ لوگ چند منٹ تک تاریکی میں کھڑے رہے، پھر نایاب نے ٹارچ جلا لی اور اس کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر طرف مکڑوں کے جالے تنے ہوئے تھے اور بظاہر کسی طرف جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دفتن نایاب کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ سکندر بھائی، وہ سرسراتی ہوئی سی آواز میں بولی، میرا خیال ہے یہ وہی تہہ خانہ ہے جہاں میں نے خزانہ دیکھا تھا۔ اوہ، سکندر کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن مجھے تو یہاں سے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے، نایاب نے کہا، میرے ساتھ آئیے۔ وہ ایک ہاتھ سے تنے ہوئے جالوں کو ہٹا کر ایک طرف چلنے لگی۔ ایک کونے میں اسے ایک تنگ سا راستہ نظر آ گیا۔ وہ اس راستے میں داخل ہو گئے۔ سکندر بھی پستول سنبھالے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جلد ہی وہ ایک کھلی جگہ پر نکل آئے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا، لاتعداد ستون تھے، ہر طرف مکڑیوں کے جالے تھے۔ یہ جگہ اگرچہ نایاب کو کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ اسے بہرحال یہ اطمینان تھا کہ سکندر اس کے ساتھ تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول بھی تھا۔ سکندر کے دل پر بھی ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ اس نے پراسرار کہانیاں پڑھی تھیں، کئی ایسی فلمیں بھی دیکھی تھیں جن میں اس قسم کے خوفناک مناظر ہوتے تھے۔
اور آج وہ خود کچھ ایسی ہی پراسرار صورتحال سے دو چار تھا۔ اس تہخانے میں داخل ہونے سے پہلے تک وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ نایاب نے کھنڈروں کے نیچے تہخانے اور خزانے کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ کوئی خواب ہوگا، لیکن اب وہ خود اس تہخانے میں موجود تھا اور یہ کوئی خواب نہیں تھا، اور اس کے خیال میں وہ محض اتفاق سے ہی یہاں پہنچ گئے تھے۔ اگر وہ سندوری لباس والا نوجوان انہیں نہ ملتا تو شاید وہ لوگ زندگی بھر اس خفیہ راستے کو تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، وہ خوبرو نوجوان کون تھا؟ لیکن سکندر کو اس نوجوان کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ نایاب چیختی ہوئی اس سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی بدحواسی کی وجہ سے ٹارچ کی روشنی بھی چھت کی طرف جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سکندر بھی بدحواس ہو گیا۔ نایاب نے یقیناً کوئی ایسی چیز دیکھ لی تھی جس سے ڈر کر وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ سکندر نے نایاب کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی اور اس کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر اس کا دل بھی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گرد آلود فرش پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ سکندر کے منہ سے بے اختیار نکلا، شاید یہ کوئی مہم جو تھا۔ خزانے کی تلاش میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن واپس نہیں جا سکا۔ یہ رانی شلپا کے محل کا تہخانہ ہے، نایاب خوفزدہ سے لہجے میں بولی۔ ہو سکتا ہے یہ ڈھانچہ خود رانی شلپا کا یا اس کے کسی معتمد خاص کا ہو سکتا ہے۔ آگے چلو، سکندر بولا۔ وہ اس ڈھانچے سے بچ کر آگے نکل گئے۔ ہال کے اختتام پر ایک اور کشادہ راستہ تھا، اور پھر ایسے کئی راستوں سے گزر کر وہ ایک اور کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے، اور پھر سکندر ٹھٹک کر رک گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک سیاہ ناگ نظر آ رہا تھا جو پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ سکندر نے نایاب کو روک لیا اور پستول والا ہاتھ آگے کو بڑھا دیا۔ اسی وقت نایاب کے دماغ میں ایک اور دھماکہ سا ہوا۔ اس نے سکندر کے پستول والے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ سکندر نے ٹریگر دبا دیا۔ فائر ہوا، مگر گولی چھت میں جا کر لگی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سکندر اچھل پڑا۔ یہ ناگ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، نایاب کے منہ سے سرسراتی ہوئی سی آواز میں نکلا۔ میرے ساتھ چلتے رہیے۔ سکندر اسے گھور کر رہ گیا، اور پھر نایاب نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ناگ اپنی جگہ پر بیٹھا جھومتا رہا، اور وہ دونوں اس کے قریب سے گزر گئے۔ وہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کے پچھلی طرف بھی ایک تنگ سا راستہ تھا۔ وہ اس کمرے سے نکل کر جیسے ہی ایک اور نسبتاً بڑے کمرے میں پہنچے، سکندر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی نظریں سامنے چبوترے پر ہیرے جواہرات کے ایک ڈھیر پر جمی ہوئی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں زر و جواہر کے اس ڈھیر سے رنگ برنگی کرنیں سی پھوٹ رہی تھیں۔ سکندر پلک جھپکے بغیر اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نایاب کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ حیرت انگیز، سکندر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہی ہے وہ خزانہ؟ اس نے نایاب کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ نہیں سکندر بھائی، نایاب نے جواب دیا، یہ وہ خزانہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کمرہ ہے۔ وہاں تو ناگن کی بہت بڑی مورتی تھی۔ سکندر خزانے کے اس ڈھیر کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ جیسے ہی آگے بڑھا، ایک کالا ناگ اچانک ہی کہیں سے نکل کر سامنے آ گیا اور پھن پھیلا کر پھنکارنے لگا۔ سکندر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ نایاب آگے بڑھی تو ناگ نے اس کا بھی راستہ روک لیا۔ چلو سکندر بھائی، اس طرف چلو، نایاب نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے دائیں طرف چل پڑے۔ اس طرف ایک کشادہ راستہ تھا، اور پھر 2-3 راستوں سے گزر کر اس بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں چبوترے پر سنہری ناگن کا مجسمہ تھا، اور اس کے سامنے ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور 2 ناگ ڈھیر کے دائیں بائیں پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ کبھی زر و جواہرات کے ڈھیر کی طرف دیکھتا اور کبھی نایاب کی طرف دیکھنے لگتا۔ یہ شلیتا ہے، نایاب نے ناگن کی طرف اشارہ کیا، رانی شلپا کے خزانے کی محافظ، اور یہ خزانہ شلیتا نے مجھے دے دیا ہے۔ نایاب نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر اس ڈھیر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دونوں ناگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ نایاب نے مٹھی بھر ہیرے اٹھا لیے اور ہتھیلی پھیلا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھنے لگی۔ ہیروں کی چمک سے ان دونوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ سکندر نے بھی ڈرتے ڈرتے چند ہیرے اٹھا لیے۔ دونوں ناگ اس وقت بھی آرام سے بیٹھے رہے۔ ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے سکندر بھائی، نایاب نے کہا، یہ خزانہ مجھے دے دیا گیا ہے، اس لیے ان محافظ ناگوں نے ہمیں ہیرے اٹھانے سے نہیں روکا، لیکن دوسرے کمرے کا خزانہ میرا نہیں تھا، اس لیے اس ناگ نے ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔
دیکھ لیا آپ نے، اسے کہتے ہیں دیانت اور ایمانداری، اور اسے کہتے ہیں فرض شناسی۔ کتنا فرق ہے انسان اور جانور میں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، سکندر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ انسان تو ان ناگوں سے بھی زیادہ زہریلا ہے۔ بہرحال اگر تم اجازت دو تو میں یہ چند ہیرے اپنے پاس رکھ لوں۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے سکندر بھائی، نایاب نے کہا، بلکہ یہ بھی اپنی جیب میں رکھ لیجئے۔ اس نے اپنے ہاتھ والے ہیرے بھی اسے دے دیے۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سنہری سانپ کہیں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ نایاب کے پیروں پر چڑھتا ہوا ایک طرف رینگنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کان میں ایک سرگوشی گونجی، تم لوگ میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو۔ نایاب چونک گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سکندر کو اشارہ کرتی ہوئی سانپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سنہری سانپ بڑی تیزی سے رینگ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چل رہے تھے۔ کئی راہداریوں اور سرنگوں سے گزرنے کے بعد ایک ایسی سرنگ میں آ گئے جو سیدھی چلی گئی تھی۔ سنہری سانپ اچانک ہی غائب ہو گیا، لیکن وہ دونوں چلتے رہے۔ سرنگ زیادہ کشادہ نہیں تھی، کئی جگہوں پر تو چھت اتنی نیچے تھی کہ انہیں جھک کر چلنا پڑا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک کشادہ جگہ پر نکل آئے۔ آگے راستہ بند تھا۔ ملک سکندر ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں، آگے تو کوئی راستہ نہیں ہے، سکندر نے کہا۔ نایاب بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ انہیں پھر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ابھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک جگہ چھت پر سے مٹی گرنے لگی۔ اگرچہ بہت تھوڑی مٹی گری تھی، لیکن وہ جگہ انہیں نظر آ گئی تھی جہاں سے مٹی گری تھی۔ سکندر ٹارچ کی روشنی میں اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی دراڑ نظر آئی جس سے اب بھی کچھ مٹی گر رہی تھی۔ سکندر دوسرے ہاتھ سے اس جگہ کو ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ٹارچ نایاب کے ہاتھ میں دے دی اور دونوں ہاتھوں سے چھت کے اس حصے کو ٹٹولنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ سکندر کا خیال درست نکلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ پتھر کی ایک سل تھی جو بالکل الگ نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سل کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ سل آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی گئی۔ وہ خلا اتنی چوڑی تھی کہ ایک آدمی آسانی سے نکل سکتا تھا۔ سکندر پہلے کچھ دیر باہر کی کوئی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر چھت کے کنارے کو پکڑ کر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ سکندر نے باہر نکل کر نایاب کو بھی اوپر کھینچ لیا اور دونوں نے پتھر کی وہ سل اٹھا کر دوبارہ خلا پر رکھ دی، اور پھر وہ دونوں جیسے ہی مڑے چونک گئے۔ سندوری لباس والا وہ خوبرو نوجوان ایک طرف بیٹھا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نایاب کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اوہ تم، سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کھنڈروں میں تم لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، تم لوگ اس طرف سے نکل جاؤ۔ نوجوان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سکندر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر وہ چونک گیا۔ یہ ایک تنگ سا غار تھا۔ وہ اس غار سے باہر آئے تو یہ دلچسپ اور سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ وہ اس وقت باڑی میں تھے۔ گاؤں کے باہر والی نہر پر ذرا آگے چھوٹا سا ٹیلا تھا جس میں کسی زمانے میں باڑی بنائی گئی تھی۔ ٹیلے کو اندر سے کھود کر ایک کشادہ سرنگ بنائی گئی تھی جس کے دوسری طرف بھی راستہ تھا۔ نہر کا پانی اس باڑی کے اندر تک چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس باڑی میں ٹھنڈک رہتی تھی۔ پرانے زمانے میں نہروں اور دریاؤں کے کنارے اسی قسم کی باڑیاں بکثرت ہوتی تھیں، جنہیں عمرہ اور روسا گرمیوں میں اپنی آرام گاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ سکندر نے کنارے پر آ کر باہر جھانکا۔ ٹیلا وہاں تقریباً 1.5 میل دور تھا اور دوسری طرف تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر گاؤں تھا۔ اس باڑی کے قرب و جوار میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نایاب، تم یہاں سے نکل کر گھر چلی جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، سکندر نے کہتے ہوئے کندھے پر لٹکا ہوا تھیلا اتار کر اس کے حوالے کر دیا، لیکن پستول نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ نایاب نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر باڑی سے نکل کر کچھ دور تک نہر کے کنارے پر چلتی رہی، پھر ایک کھیت میں گھس گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ وہ دوسری طرف سے گاؤں میں داخل ہوئی تھی۔ پہلی ہی گلی میں چودھری امانت علی کی بہن اللہ رکھی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ نایاب کو دیکھ کر اس طرح چونکی جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ نایاب بیٹی، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ادھر کھیتوں کی طرف گئی تھی، خیریت؟ نایاب بولی۔ ہائے ربا، ماسی اللہ رکھی دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولی، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے ماسی؟ نایاب نے پوچھا۔ کیا بتاؤں بیٹی، ماسی بولی،
سعادت نے پورے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا ہے کہ سکندر تمہیں لے کر ان کھنڈروں میں گیا ہوا ہے۔ اس نے تم دونوں کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کی ہیں۔ وہ گاؤں کے 30-40 آدمیوں کو لے کر کھنڈروں کی طرف گیا ہوا ہے تو وہ میرا بھتیجا، مگر بڑی گندی فطرت ہے اس کی۔ اس دوران 3-4 اور عورتیں بھی وہاں جمع ہو گئی تھیں۔ وہ سب نایاب کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ نایاب کچھ دیر ان کے پاس کھڑی باتیں کرتی رہی، پھر گھر آ گئی۔ سکینہ وغیرہ کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ نایاب کو دیکھ کر انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ کہاں تھے تم لوگ؟ تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ سکینہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے بھابھی ہم کہاں گئے تھے؟ نایاب نے کہا، سکندر بھائی ابھی آ رہے ہیں۔ سعادت نے جو حرکت کی ہے مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے۔ آپ دیکھیے تو میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ انکل کہاں ہیں؟ انہیں ڈیرے پر پیغام بھیجا ہے، وہ بھی آ رہے ہوں گے، سکینہ نے جواب دیا۔ سعادت اور اس کے آدمی بندوقیں لے کر کھنڈروں کی طرف گئے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھابھی، نایاب نے اس کی بات کاٹ دی، آپ کو مجھ پر اور اپنے شوہر پر اعتماد ہے نا؟ سعادت نے ہم پر جو الزام لگایا ہے وہ خود ہی ذلیل ہوگا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر عذرا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، عذرا مجھے چائے پلاؤ، سر میں بہت شدت کا درد ہو رہا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر برآمدے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ 3-4 منٹ بعد سکندر بھی پہنچ گیا۔ سکینہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر سکندر اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ جیب سے ہیرے نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ میں باہر جا رہا ہوں، واپسی میں دیر ہو جائے گی، پریشان نہ ہونا اور انہیں سنبھال کر رکھنا۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ سکینہ ہیرے دیکھ کر اچھل پڑی، اس کی آنکھوں میں ہیروں سے زیادہ چمک ابھر آئی تھی۔ سکندر صحن کے اس حصے میں آ گیا جہاں گھوڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑی کھولی اور اس پر زین ڈالے بغیر لگام پکڑ کر باہر لے گیا۔ گلی میں آ کر وہ اچک کر گھوڑی پر سوار ہوا اور اسے ہلکی سی ایڑ لگا دی۔ یہ افواہ پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ سکندر نایاب کو لے کر ٹیلے والے کھنڈروں میں گیا ہوا تھا۔ یہ افواہ پھیلانے والا چودھری سعادت تھا۔ اس کے آدمیوں نے تو یہ بھی مشہور کر دیا تھا کہ سکندر اور نایاب میں ناجائز تعلقات ہیں۔ گاؤں میں انہیں موقع نہیں مل رہا تو سکندر اسے لے کر کھنڈروں میں چلا گیا۔ سکندر کو دیکھ کر لوگ حیران بھی ہوئے تھے اور یہ سوچ کر پریشان بھی ہو رہے تھے کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ گاؤں سے نکل کر سکندر نے گھوڑی کو کھنڈروں کی طرف جانے والے راستے پر موڑ دیا۔ اسے ٹیلے کے قریب پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ ٹیلے کو واقعی لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ سکندر قریب پہنچا تو سامنے کھڑے ہوئے آدمیوں سے دیکھ کر چونک گئے۔ ان کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ لوگ ملک سکندر اور نایاب کو کھنڈروں میں تلاش کر رہے تھے اور وہ گاؤں کی طرف سے آ رہا تھا۔ اور پھر یہ خبر ٹیلے پر کھنڈروں میں پھیلے ہوئے تمام لوگوں تک پہنچ گئی کہ ملک سکندر کھنڈروں میں نہیں ہے، وہ گاؤں سے آ رہا ہے۔ لوگ کھنڈروں سے نکل نکل کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ چودھری سعادت کے چہرے پر تو جیسے ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ آج میری ایک بات غور سے سن لے چودھری، ملک سکندر نے جیب سے پستول نکال کر کہا۔ وہ گھوڑے پر ہی بیٹھا رہا۔ تجھ جیسا بے غیرت آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ تو نے اپنی بھاوج پر الزام لگایا ہے۔ ڈوب مر شرم سے، غیرت کر۔ اپنے مرے ہوئے بھائی کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اسے اس طرح بدنام بھی نہ کر۔ تم لوگ بدقسمت ہو کہ اس جیسی شریف اور نیک لڑکی کو ٹھکرا دیا، یا شاید تم لوگ واقعی اس قابل نہیں ہو کہ شریف لڑکی تمہارے خاندان میں آ سکتی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بولا، تم نے مجھ پر بھی الزام لگایا ہے، میں ابھی تمہیں گولی مار سکتا ہوں، مگر میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ نایاب کو میں نے بہن کہا ہے، وہ مجھے نرگس اور عذرا کی طرح عزیز ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، گاؤں والے جانتے ہیں کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں۔ تم بہت بڑے زمیندار اور جاگیردار سہی، لیکن تمہارے کرتوتوں نے نہ صرف تمہارے اپنے خاندان بلکہ گاؤں والوں کے چہروں پر بھی کالک مل دی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا شروع ہو جائے۔ میں تمہیں پہلا اور آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر آئندہ میں نے تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات سنی تو پھر میں ان گاؤں والوں کے سامنے کہتا ہوں کہ ہماری کھلی دشمنی ہے۔ کیوں بھائی چودھری؟ منظور نامی ایک شخص نے کہا۔ اب کیا خیال ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ تم نے ان دونوں کو کھنڈروں میں دیکھا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں منظور چاچا، میں نے اور میرے ان بندوں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو کھنڈروں میں چھپتے ہوئے دیکھا تھا، چودھری سعادت نے کہا۔ اس پورے ٹیلے کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، بلی بھی ہماری نظروں میں آئے بغیر نہیں جا سکتی۔ اگر یہ کھنڈروں سے نکل کر گئے تھے
تو ہم میں سے کسی کو نظر کیوں نہیں آئے؟ منظور نے کہا۔ میں قسم کھاتا ہوں منظور چاچا، کچھ حیا کر چودھری۔ منظور نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنے ہی گھر کی عزت کو اس طرح مٹی میں ملا رہے ہو، شرم کرو۔ جائیداد کا جھگڑا ہے تو عدالت میں جا کر مقدمے کا سامنا کرو، کیوں اپنے آپ کو اس طرح دوسروں کی نظروں سے گرا رہے ہو؟ اور پھر دوسرے لوگ بھی بولنے لگے۔ وہ رتبے میں چھوٹے لوگ تھے جو اسے اس طرح ذلیل کر رہے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ چودھری سعادت اس طرح خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ نایاب بھی کہاں ہے ملک جی؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ وہ گھر پر ہے، آپ لوگ جا کر دیکھ لیں، سکندر نے جواب دیا۔ سن لے چودھری، منظور چاچا نے سعادت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے گھر کی عزت کو ان لوگوں نے سینے سے لگا رکھا ہے اور تم انہی کو بدنام کر رہے ہو۔ چودھری سعادت کوئی جواب دیے بغیر لوگوں کو دھکے دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گاؤں کے لوگ کچھ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر وہ سب گاؤں کی طرف چل دیے۔ سکندر کچھ دور تک ان کے ساتھ رہا، پھر اس نے گھوڑی کا رخ اپنے ڈیرے کی طرف موڑ دیا۔ اس رات چوپال میں گاؤں کے معززین اور بزرگوں کی میٹنگ ہوئی تھی۔ گاؤں والوں کے خیال میں یہ ایک بہت سنگین مسئلہ تھا۔ اگر ملک سکندر ٹھنڈے دماغ کا نہ ہوتا تو بات بگڑ سکتی تھی۔ یہ اس کی عقل مندی تھی کہ اس نے جوش و جذبات میں آ کر چودھری سعادت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن گاؤں والوں کا خیال تھا کہ بعد میں بات کسی وقت بڑھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ اس معاملے کو آج ہی ختم کر دیا جائے۔ میٹنگ میں ملک سکندر کے علاوہ چودھری امانت علی اور اس کے بیٹے سعادت کو بھی بلایا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سعادت سب کے سامنے ملک سکندر سے معافی مانگ لے اور دونوں کو گلے لگا دیا جائے تاکہ قصہ ختم ہو جائے۔ ملک سکندر تو میٹنگ میں آ گیا تھا، مگر وہ باپ بیٹا نہیں آئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک انتظار کیا گیا، پیغام بھی بھیجا گیا، مگر وہ نہیں آئے۔ رات 10 بجے کے قریب سکندر حویلی واپس آ گیا۔ گھر کے لوگ حسب معمول بیٹھک میں جمع تھے، سکندر بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ فیصلہ ہوا میٹنگ میں؟ ملک صاحب نے سکندر سے پوچھا۔ وہ باپ بیٹا آئے ہی نہیں، فیصلہ کیا ہونا تھا؟ سکندر نے جواب دیا۔ ویسے سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس حرکت سے سعادت کا مقصد کیا تھا۔ وہ دراصل نایاب کے خلاف ایسی شہادتیں جمع کرنا چاہتا ہے جو اس کے کیس پر اثر انداز ہو سکیں۔ یہ افواہ بھی اسی نے پھیلائی تھی کہ وہ انسان نہیں ناگن ہے، اور میرا خیال ہے وہ اس سلسلے میں کچھ اور بھی کرے گا۔ اس جیسے شخص سے بھلائی اور شرافت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایسے بدنیت لوگ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ملک صاحب اس کے خاموش ہونے پر بولے، وہ اپنی چالوں میں ایک نہ ایک دن خود ہی پھنس جائے گا۔ لیکن اب اس کا کوئی تو بندوبست کرنا ہی پڑے گا نا، سکندر نے کہا۔ پولیس کل ماجھے کمار کو پکڑ کر لے گئی تھی، وہ اس کی زبان کھلوا لیں گے۔ قتل کا معاملہ ہے، اگر چودھری کا نام آ گیا تو پھر وہ اس چکر سے نہیں نکل سکے گا۔ اچھا بھائی، ملک صاحب اٹھتے ہوئے بولے، میں تو سونے جا رہا ہوں، تم لوگ بیٹھو باتیں کرو۔ ملک صاحب کے جانے کے بعد سکندر سکینہ کو اشارہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ برآمدے میں کھڑا تھا کہ سکینہ آ گئی۔ وہ ہیرے مجھے دو اور نایاب کو ابا جی کے کمرے میں بھیج دو۔ ان دونوں لڑکیوں کو تم باتوں میں لگائے رکھنا، یہ ادھر نہ آنے پائیں۔ سکینہ باورچی خانے میں گھس گئے۔ اس نے وہ ہیرے شیلف پر رکھے ہوئے ایک پیالے میں رکھ دیے تھے۔ اس نے ہیرے ہتھیلی پر انڈیلے تو وہ بلب کی طرح روشنی میں جگمگا اٹھے۔ رنگ برنگی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان ہیروں کی تعداد 14 تھی۔ ان میں 2 ہیرے تو ایسے تھے جو کبوتر کے انڈے سے بھی بڑے تھے۔ یہ کہاں سے ملے آپ کو؟ سکینہ نے باہر آ کر ہیرے سکندر کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہے نایاب نے اس روز کھنڈروں کے نیچے خزانے کی بات کی تھی؟ سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ہم 2 دن سے وہ خزانہ تلاش کر رہے تھے، اور آج محض ایک اتفاق کے تحت ہم اس خزانے تک پہنچ گئے۔ کیا واقعی؟ سکینہ نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں سکینہ، سکندر بولا، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہاں تو۔ میں نے اور نایاب نے اس ایک ڈھیر میں سے یہ چند ہیرے اٹھا لیے تھے۔ کیا واقعی وہ خزانہ بہت بڑا ہے؟ سکینہ نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ہاں سکینہ، اتنا بڑا، سکندر نے دونوں باہیں پھیلا کر بتایا۔ وہ خزانہ دراصل رانی شلپا کا ہے، جو کسی زمانے میں یہاں ریاست کی مالک تھی۔ اس خزانے کی محافظ ناگن نے خزانے کا ایک حصہ یعنی وہ ڈھیر نایاب کو دے دیا ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے سکینہ، سونے چاندی کے زیور، سونے کے برتن، ہیرے موتی اور ایک خوبصورت تاج بھی ہے۔ ہائے اللہ، سکینہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔
اگر وہ خزانہ ہمیں مل جائے تو؟ ایسا کبھی سوچنا بھی مت سکینہ، سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ خزانہ نایاب کا ہے، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ ویسے اس خزانے کی وجہ سے نایاب کے حوالے سے اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اس بات کو اپنے تک ہی رکھنا۔ اگر کسی کو اس خزانے کے بارے میں پتہ چل گیا تو نایاب کی زندگی کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اچھا، میں ابا جی کے کمرے میں جا رہا ہوں، تم نایاب کو وہیں بھیج دو۔ سکندر ملک صاحب والے کمرے میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد نایاب بھی وہاں آ گئی۔ سکندر نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈا لگا دیا اور ملک صاحب کو ہیرے دکھانے لگا۔ نایاب بھی ایک دو ہیرے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ تو بہت قیمتی ہیرے ہیں، کہاں سے ملے؟ ملک صاحب نے پوچھا۔ نایاب اور سکندر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر سکندر نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، یہ سچ ہے کہ چودھری سعادت جب اپنے آدمیوں کو کھنڈروں میں لے کر پہنچا تو ہم وہیں تھے اور خزانے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے شاید ہمیں دیکھ بھی لیا تھا اور ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ان کی باتوں سے ہم ان کے ارادے بھانپ گئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں تلاش کر لیتے۔ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سندوری رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ایک نوجوان ہمیں مل گیا۔ وہ پتہ نہیں کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گیا اور ایک خفیہ راستے کے ذریعے ہمیں کھنڈروں کے نیچے تہہ خانے میں پہنچا دیا۔ اس طرح ہم اس خزانے تک پہنچ گئے۔ یہ چند ہیرے ہم نے وہیں سے اٹھائے تھے۔ لیکن اس قسم کے خزانوں پر تو سنا ہے سانپ پہرا دیتے ہیں، ملک صاحب نے کہا۔ اس خزانے کی حفاظت بھی سیاہ ناگ ہی کر رہے ہیں، سکندر نے کہا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سنہرے سانپ کی وجہ سے نایاب کی ان سے دوستی ہو گئی ہے، اور ابا جی جس ڈھیر سے ہم نے یہ چند ہیرے اٹھائے ہیں وہ پورا ڈھیر اب نایاب کی ملکیت ہے۔ اتنا بڑا خزانہ میں نے صرف فلموں میں دیکھا ہے یا آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ویسے آپ کے خیال میں ان کی کیا قیمت ہوگی؟ ملک صاحب ایک بار پھر ایک ایک ہیرا اٹھا کر دیکھنے لگے۔ مجھے صحیح اندازہ نہیں، لیکن ان کی مالیت کا اندازہ لاکھوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح قیمت تو کوئی جوہری ہی بتائے گا۔ ملک صاحب نے ہیرے سکندر کو واپس کرتے ہوئے کہا، سکینہ کو دے دو، انہیں سنبھال کر رکھے۔ یہ ہیرے نایاب بیٹی کی امانت ہیں، یہ جب شہر جائے گی تو اس کے حوالے کر دینا۔ وہ تقریباً آدھ گھنٹہ مزید وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر ملک صاحب کے کمرے سے نکل آئے۔ سکندر اور سکینہ تو اپنے کمرے میں چلے گئے اور نایاب اپنے کمرے میں آ گئی۔ نرگس اور عذرا اس کی منتظر تھیں۔ ان دونوں نے اسے اپنے بیچ میں لے لیا اور باتیں کرنے لگیں۔ کیا قصہ ہے نایاب باجی؟ عذرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بہت ہی خاص بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ کوئی خاص بات نہیں، نایاب نے جواب دیا۔ سعادت کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ اس کے گلے میں پٹا کس طرح ڈالا جائے۔ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، عذرا نے کہا۔ اسے پکڑ کر پٹا ڈال دیا جائے۔ اس جیسے لوگوں کو پٹا ڈالنا آسان نہیں ہوتا۔ سو جاؤ، اب 12 بج چکے ہیں۔ لیکن عذرا باز آنے والی نہیں تھی۔ وہ مسلسل بولتی رہی اور بالآخر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور کچھ دیر بعد وہ سو گئی۔ نرگس بھی سو چکی تھی، لیکن نایاب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سندوری لباس والے اس حسین نوجوان کے بارے میں سوچ رہی تھی جو انہیں کھنڈروں میں ملا تھا۔ ایسا مردانہ حسن اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کا تصور ذہن میں آتے ہی نایاب کے سینے میں ایک گداز سا احساس جاگ اٹھا۔ وہ اپنے پورے جسم میں گدگدی سی محسوس کرنے لگی۔ اس حسین نوجوان کا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اسے ذہن سے نہیں جھٹک سکی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کون تھا، ان کھنڈروں میں کہاں سے آیا تھا، اور پھر اسے خزانے کا راستہ کیسے معلوم تھا۔ وہ انہیں چودھری سعادت اور اس کے آدمیوں سے بچانا چاہتا تھا یا انہیں خزانے کا راستہ دکھانا چاہتا تھا؟ کیا اسے معلوم تھا کہ ہم لوگ خزانے کی تلاش میں وہاں بھٹک رہے ہیں، یا یہ محض اتفاق تھا کہ اس نے انہیں سعادت اور اس کے ساتھیوں سے بچانے کے لیے اس خفیہ سرنگ میں چھپا دیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ اس سرنگ کے بارے میں پہلے سے جانتا ہو۔ دفتن اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ وہ حسین نوجوان بیجو تو نہیں تھا؟ سانپ ایک مخصوص عمر کے بعد اپنا بہروپ بدلنے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ ایسی باتیں تو اس نے فلموں میں بھی دیکھی تھیں، لیکن نہیں، اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ شیلتا ناگن نے بتایا تھا کہ بیجو ابھی بچہ ہے اور سانپ کا کوئی بچہ اپنا بہروپ بدلنے پر قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ نایاب اس حسین نوجوان کے بارے میں یہی سب کچھ سوچتی ہوئی نیند کی آغوش میں پہنچ گئی، اور وہ خواب میں بھی اس اجنبی اور خوبرو نوجوان کو ہی دیکھتی رہی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی اور سب سے پہلے اس نے جو خبر سنی وہ بڑی سنسنی خیز تھی۔
ماجھا کمہار گزشتہ رات نورپور تھانے کے حوالات سے فرار ہو گیا تھا اور اس کی لاش صبح 6 بجے نورپور ریلوے اسٹیشن کے بیت الخلا میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ کسی نے اسے خنجر کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ماجھے کمار کے حوالات سے فرار اور قتل کی خبر سنسنی خیز ضرور تھی، لیکن نایاب کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ اس رات چودھریوں کی حویلی میں تھانے دار کو کھری کھری سنانے کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اس نے اگلے ہی روز ماجھے کمار کو پکڑ لیا تھا اور نایاب کو توقع تھی کہ اس سے پوچھ گچھ کے دوران کچھ سنسنی خیز انکشافات ہوں گے اور پولیس ریلوے پوائنٹس مین عبدالرشید کے قاتلوں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ماجھا کمار 2 دن پولیس کی حراست میں رہا تھا۔ اس دوران پولیس اس سے کچھ معلوم کر سکی تھی یا نہیں، اس سلسلے میں نایاب کو کچھ علم نہیں تھا، لیکن تیسری رات ماجھے کمہار کا تھانے کی حوالات سے فرار ہو جانا حیرت انگیز ہی نہیں، معنی خیز بھی تھا، اور وہ غالباً فرار بھی اسی لیے ہوا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ نایاب کو اس معاملے میں بھی کچھ گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ ملک صاحب اور سکندر کھیتوں پر جا چکے تھے۔ نایاب ماجھے کمہار کے قتل کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے نورپور جانا ضروری تھا۔ وہ تھانے دار سے ملنا چاہتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد نایاب نورپور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو نرگس کپڑوں کا گٹھر اٹھائے صحن میں ہینڈ پمپ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ نایاب کو دیکھ کر رک گئی۔ کہیں جا رہی ہو؟ نرگس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، نورپور جا رہی ہوں، مجھے گاڑی چاہیے، نایاب نے کہا۔ گاڑی کی چابی ابا جی کے کمرے میں بیڈ سائڈ ٹیبل کی اوپر ویل دراز میں رکھی ہوئی ہے، نرگس نے کہا۔ اگر آپ پہلے بتاتی تو میں بھی ساتھ چلتی۔ اچانک ہی پروگرام بن گیا، اب چلی چلو نا، نایاب نے کہا۔ اب نہیں بھائی، نرگس نے جواب دیا، آج تو مجھے یہ کپڑے دھونے ہیں۔ ماسی برکتے کی بہو بیمار ہے، وہ کئی دن سے آ نہیں رہی، میلے کپڑوں کا ڈھیر لگتا جا رہا ہے، آج تو ان سے نمٹ ہی لوں۔ نایاب جواب دیے بغیر ملک صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل کی اوپر ویل دراز کھول کر چابیوں کا گچھا نکالا اور سکندر والے کمرے میں آ گئی، جہاں سکینہ الماری کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ بھابی، میں نورپور جا رہی ہوں، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، نایاب نے کہا۔ ارے، آج تمہارا ملازم الطاف پوچھ رہا تھا کہ شہر کب جانا ہے، سکینہ نے کہا۔ اوہ، اسے تو میں بھول ہی گئی تھی، کہاں ہے وہ؟ نایاب بولی۔ کھیتوں پر چلا گیا ہے، سکینہ نے جواب دیا۔ ویسے تم عجیب لڑکی ہو، شہر میں تمہارا 35-40 لاکھ کا بنگلہ جلا کر راکھ کر دیا گیا اور تم سب کچھ بھول گئی ہو۔ ارے بھابی، نایاب مسکرائی، یہاں کے معاملات کچھ ایسے ہی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ان میں الجھ کر میں تو واقعی بھول گئی تھی۔ یہاں کے معاملات میں تو تم بلا وجہ الجھ رہی ہو، سکینہ نے کہا۔ تم صرف اپنے معاملات پر توجہ دو، شہروں میں تو کسی حد تک قانون چلتا ہے اور لوگ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے بھی ہیں، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی شخص قانون کو نہیں سمجھتا۔ زمینداروں، وڈیروں اور جاگیرداروں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہی قانون بن جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ صرف وہ بات سمجھتے ہیں جو وڈیرے کہتے ہیں، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ صرف احکامات کی تعمیل کرنا جانتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں کبھی کبھار پولیس کو مداخلت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جرم اگر وڈیروں کا ہوتا ہے تو سزا غریب مزاروں اور کارندوں کو ملتی ہے۔ وڈیروں کے خلاف زبان کھولنے کی کبھی کوئی ہمت نہیں کرتا، اور جو زبان کھولنے کی ہمت کرتے ہیں ان کا انجام عبرت انگیز ہوتا ہے۔ آج جو لوگ دبے لہجے میں تمہاری حمایت کر رہے ہیں وہ بھی اندر سے خوفزدہ ہیں۔ کچھ مثالیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی نے تمہیں پناہ دی، اس کی بیوی راشدہ نے تمہیں سعادت کے بارے میں بتا دیا، ان کا انجام تم نے دیکھ لیا، انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ تم نے ریلوے کے پوائنٹس مین عبدالرشید سے مل کر اسے ملزموں کی شناخت کے لیے آمادہ کر لیا، لیکن پولیس تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور پھر پولیس نے ماجھے کمہار کو پکڑا، وہ اس سے عبدالرشید کے قتل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اسے بھی مار دیا گیا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ پولیس واقعی اسے پوچھ گچھ کے لیے پکڑ کر لے گئی تھی؟ تم شہر میں پلی بڑھی ہو، تعلیم یافتہ ہو، لیکن بے وقوفی کی حد تک سادہ لو ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی وڈیرا یا زمیندار جب اپنے کسی کارندے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ ایسے ہی طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ خود ان پر کوئی شبہ نہ ہو۔ ماجھا کمہار ویسے ہی بدنام آدمی تھا، گاؤں کے لوگ اس سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ پولیس جب اسے پکڑ کر لے گئی تھی تو لوگ خوش ہوئے تھے۔ اس کے قتل پر بھی کسی کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، کوئی اس کے لیے افسردہ یا غمگین نہیں ہوگا، کوئی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اسے کس نے اور کیوں قتل کیا، کوئی اس کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ نہیں کرے گا۔
دیہاتوں میں 2-4 روز اس کے قتل کی باز گشت سنائی دے گی اور پھر لوگ اسے بھول جائیں گے۔ لوگ یاد رکھیں گے تو صرف زمینداروں اور وڈیروں کو، جن کا یہاں حکم چلتا ہے۔ مزارے اور ہاری غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ زمینداروں اور وڈیروں سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلے تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت مت کرو، صرف اپنے کام پر دھیان دو۔ اور نایاب، وہ خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، میری بات کا برا مت ماننا، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ چودھریوں کی جائیداد سے اپنا حصہ بھول جاؤ۔ خدا نے تمہیں اب اتنا کچھ دے دیا ہے کہ یہ پورا علاقہ تو کیا، اس سے 10-20 گنا زمینیں خرید سکتی ہو۔ بلا وجہ جھگڑوں میں الجھنے سے کیا فائدہ؟ بھابھی، یہ جھگڑا بلا وجہ کا نہیں ہے، نایاب نے جواب دیا۔ یہ لوگ وڈیرے اور جاگیردار کیسے بنے؟ دوسروں کا حق مار کر۔ آج میں اپنا حق چھوڑ دوں گی تو کل کسی اور کا بھی حق ماریں گے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اب اگر میں پیچھے ہٹ گئی تو یہ لوگ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میں ان کی فطرت جان چکی ہوں۔ بہرحال واپس آ کر آپ سے تفصیل سے بات کروں گی۔ وہ حویلی کے پھاٹک کی طرف بڑھی تھی کہ عذرا اندر داخل ہوئی۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں باجی؟ میں تو آپ کو لینے آئی تھی، وہ بولی۔ وہ کس لیے؟ نایاب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ناصرہ کی شادی ہے نا، ان کے گھر میں خوب گانا بجانا ہو رہا ہے، اسی لیے تو میں آپ کو لینے آئی ہوں، عذرا نے جواب دیا۔ شادی تو کل ہے نا؟ نایاب مسکرائی۔ کل چلوں گی، آج تو میں نورپور جا رہی ہوں، ایک ضروری کام ہے۔ تم نے کچھ منگوانا تو نہیں؟ نہیں، عذرا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا چلو، گیراج والے مکان کا دروازہ کھولو، مجھے گاڑی نکالنی ہے، نایاب نے کہا۔ عذرا اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ اس نے ساتھ والے مکان کا پھاٹک کھول دیا۔ نایاب اندر داخل ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور انجن سٹارٹ کر کے اسے ریورس میں باہر لے آئی، اور پھر تقریباً 5 منٹ بعد مرسیڈیز ہائی وے کی طرف جانے والی سڑک پر متوسط رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ سکینہ کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ گزشتہ روز جب وہ کھنڈروں سے واپس آئی تھی تو اس نے محسوس کیا تھا کہ سکینہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ کل پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ سکندر نایاب کے ساتھ ٹیلے پر کھنڈروں میں گیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی پھیلائی گئی تھیں۔ ان باتوں میں صداقت نہ سہی، مگر سکینہ سکندر کی بیوی تھی اور کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے شوہر کے نام کے ساتھ کسی دوسری عورت کا نام آئے۔ سکینہ پڑھی لکھی تھی، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک روز پہلے اور پھر آج کی باتوں سے بھی نایاب نے محسوس کیا تھا کہ سکینہ کی خواہش ہے کہ اب وہ یہاں سے چلی جائے۔ نایاب جانتی تھی کہ اسے ملک صاحب کے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے چودھری سعادت اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا۔ سکندر نے بتایا تھا کہ گزشتہ روز ٹیلے کے قریب جمع لوگوں نے سعادت پر بڑی لان تان کی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں وہ سکندر اور نایاب کے خلاف برغلا کر کھنڈروں کی طرف لے گیا تھا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے سامنے سعادت کا جھوٹ کھل گیا تھا، لیکن گاؤں کے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں اصل بات کا پتہ نہیں چلا تھا اور وہ اب بھی نایاب کے کردار پر شبہ کر سکتے تھے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے نایاب نے سر جھٹک دیا۔ اسے ایسی باتوں کی پرواہ نہیں تھی، اس کا کردار بے داغ تھا، اور لوگ چودھری سعادت کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ وہ کس قدر جھوٹا اور مکار انسان ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران پیش آنے والے بعض واقعات نے تو اس کا رہا سہا اعتماد بھی کھو دیا۔ نورپور پہنچ کر نایاب نے گاڑی فضل چچا کی دکان کے سامنے کھڑی کر دی اور مختلف سڑکوں پر ہوتی ہوئی تھانے پہنچ گئی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے باہر سے عمارت کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ عمارت کے باہر والی 4 دیواریں تقریباً 8 فٹ اونچی تھی۔ اس پر 5 فٹ اونچا خاردار تاروں والا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ یہ جنگلہ اس قدر گنجان تھا کہ اس میں سے بلی بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ کسی انسان کا تو اس جنگلے سے گزرنا ناممکن سی بات تھی۔ 4 دیواری کا گیٹ بھی صرف 4 فٹ چوڑا تھا۔ اندر کی طرف دیوار کے ساتھ گارڈ کیبن بنا ہوا تھا۔ دن کے وقت گیٹ عام طور پر کھلا رہتا اور سنتری دروازے پر ٹہلتا رہتا تھا۔ البتہ رات کو گیٹ اندر سے بند کر کے تالا لگا دیا جاتا اور سنتری یا تو آس پاس ٹہلتا رہتا یا گارڈ کیبن کے سامنے بینچ پر بیٹھ جاتا۔ اس گیٹ سے تقریباً 3 فٹ آگے اصل عمارت تھی۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر ایک مختصر سا برآمدہ تھا۔ اس سے آگے کشادہ راہداری تھی۔ راہداری کا دروازہ آہنی سلاخوں کا تھا جو رات کو بند کر دیا جاتا تھا۔ ایک سنتری یہاں بھی 24 گھنٹے موجود رہتا تھا۔ راہداری کے دائیں طرف ڈیوٹی آفیسر اور بائیں طرف سٹاف روم تھا۔ اس سے آگے راہداری دائیں طرف مڑ گئی تھی، گویا انگریزی کا حرف ٹی بن گیا تھا۔
دائیں طرف کی راہداری میں SHO کا دفتر اور اس سے آگے وہ کمرہ تھا جہاں تھانے کا اسلحہ رکھا جاتا تھا۔ بائیں طرف کی راہداری میں وائرلیس روم تھا اور اس سے آگے حوالات کی 3 کوٹریاں تھیں جن پر موٹی سلاخوں والے آہنی دروازے لگے ہوئے تھے۔ وائرلیس روم میں بھی کم از کم ایک آدمی 24 گھنٹے ڈیوٹی پر موجود رہتا تھا۔ SHO کے دفتر کے ساتھ ایک اور مختصر سی راہداری پچھلی طرف بھی جاتی تھی۔ اس راہداری میں پچھلا دروازہ دوہرا تھا، اندر کی طرف لکڑی کا دروازہ اور باہر کی طرف موٹی سلاخوں والا آہنی دروازہ۔ نایاب نے بڑی گہری نظروں سے ان چیزوں کا جائزہ لیا تھا۔ دراصل وہ اس بات کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ ایسی صورتحال میں لاک اپ میں بند کسی قیدی کے فرار ہونے کے امکانات کتنے فیصد ہیں۔ نایاب جب تھانے میں داخل ہوئی تو اسے اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ تھانے دار صاحب گول بازار گئے ہوئے ہیں جہاں ڈکیتی کی ایک واردات ہو گئی ہے، انہیں واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ نایاب ڈیوٹی آفیسر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی جہاں ہیڈ کانسٹیبل ڈیوٹی آفیسر والی میز پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک ASI اور 2 کانسٹیبل ایک طرف بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ نایاب ایک طرف بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تھانے دار آ گیا، اس کے ساتھ سب انسپیکٹر، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل تھے۔ دونوں کانسٹیبل ایک آدمی کو مارتے اور دھکے دیتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ اس آدمی کے سر سے اور ناک اور ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی عمر 30 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی، دیہاتی ہی تھا، لٹھے کی میلی سی دھوتی اور دھاری دار قمیض پہنے ہوئے تھا، پیروں میں ہوائی چپل تھی، دائیں پیر کی چپل کے سٹریپ پر جوڑ لگا ہوا تھا۔ تھانے دار سب انسپیکٹر کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور کانسٹیبل نے اس دیہاتی کو راہداری میں فرش پر بٹھا دیا تھا۔ دیہاتی کبھی اپنے سر اور کبھی ناک اور ہونٹوں سے خون پہنچتے ہوئے رو رو کر کہہ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ نایاب تقریباً 5 منٹ تک ڈیوٹی آفیسر کے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر SHO کے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت سب انسپیکٹر اس کمرے سے نکل رہا تھا۔ تھانے دار نے نایاب کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اخلاقاً بھی اس کے استقبال کے لیے کرسی سے نہیں اٹھا۔ نایاب نے بھی اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا اور بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ جی بی بی، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ تھانے دار نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ معلوم کرنے آئی ہوں کہ ریلوے پوائنٹس مین عبدالرشید کے قتل کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ نایاب نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، سنا تھا کہ 2 دن پہلے آپ کے آدمی گاؤں سے ایک آدمی کو پوچھ گچھ کے لیے پکڑ کر لائے تھے، اس سے کچھ معلوم ہوا یا نہیں؟ کچھ نہیں بی بی، تھانے دار نے جواب دیا۔ ہم ماجھا کمہار نام کے ایک آدمی کو پکڑ کر ضرور لائے تھے، مگر کل رات وہ حوالات سے فرار ہو گیا اور آج صبح اس کی لاش ریلوے اسٹیشن کے ایک بیت الخلا سے ملی تھی۔ رات کے آخری پہر کسی نے اسے قتل کر دیا۔ وہ 2 دن آپ کی کسٹڈی میں رہا، اس دوران آپ لوگوں نے اس سے کچھ بھی معلوم نہیں کیا؟ نایاب نے کہا۔ ہمارے پاس صرف یہی ایک کیس تو نہیں ہے نا بی بی، تھانے دار نے جواب دیا۔ 2 دن سے تو ہمارے بعض افسران ضلع ہیڈ کوارٹر سے آ کر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کل ڈپٹی کمشنر صاحب بھی دورے پر آئے ہوئے تھے، ہماری ساری نقلیں ان افسروں کی خدمت میں حاضر تھی۔ اب آپ ہی بتائیے ہم کوئی اور کام کیسے کر سکتے ہیں؟ افسروں کی خدمت میں حاضری نہ دیں تو ہماری نوکریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، نایاب نے کہا، لیکن کیا آپ نوکری افسروں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں یا عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے؟ آپ نے سرکار کی ملازمت نہیں کی، اس لیے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی بی بی، تھانے دار نے جواب دیا۔ آج کل سرکاری ملازمت تو صرف افسروں کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، ان کا کوئی ناجائز حکم بھی ماننے سے انکار کر دیا جائے تو شامت آ جاتی ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ ماجھا کمہار حوالات سے فرار ہو گیا تھا، نایاب موضوع بدلتے ہوئے بولی، لیکن اس تھانے کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہاں سے ایک انسان تو کیا بلی کا بچہ بھی فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر ماجھا کمہار یہاں سے کیسے فرار ہو گیا؟ سب لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن اندر کی بات تو کوئی نہیں جانتا، تھانے دار بولا۔ کیا آپ اندر کی بات مجھے بتانا پسند کریں گے تاکہ میں صورتحال کو صحیح طور پر سمجھ سکوں؟ نایاب نے کہا۔ کل آدھی رات کے بعد 2 پولیس کانسٹیبل یہاں آئے تھے، تھانے دار نے کہا۔ انہوں نے یہاں محرر کو بتایا کہ میں کالا ناکا والی چوکی پر بیٹھا ہوا ہوں اور ایک کیس کی تفتیش کے لیے میں نے ماجھا کمہار کو چوکی پر طلب کیا ہے۔ محرر نے ملزم کو ان کے حوالے کر دیا اور اپنا ایک کانسٹیبل بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ دونوں کانسٹیبل تھانے کے کانسٹیبل کو دھوکہ دے کر نکل گئے۔ پھر رات کے پچھلے پہر ریلوے اسٹیشن کے بیت الخلا میں ملزم کی لاش کی اطلاع ملی۔ حیرت انگیز، نایاب بولی۔ کیا آپ کا محرر ان کانسٹیبلوں کو نہیں پہچانتا تھا؟ کسی قسم کی تصدیق کے بغیر اس نے خطرناک ملزم کو ان کے حوالے کر دیا۔ فون پر آپ سے تصدیق تو کر لی ہوتی
کہ ان 2 آدمیوں کو واقعی آپ نے بھیجا ہے یا نہیں؟ چوکی میں ٹیلی فون نہیں ہے، تھانے دار نے جواب دیا، اور فاصلہ بھی یہاں سے 3 میل سے زیادہ ہے۔ محرر کے پاس فوری طور پر تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا ایک کانسٹیبل ساتھ روانہ کر دیا۔ کیا ملزم کو ہتھکڑی نہیں لگائی گئی تھی؟ نایاب نے پوچھا۔ لگائی گئی تھی، تھانے دار نے جواب دیا۔ جب اس کی لاش ملی تو ہتھکڑی اس کے ہاتھوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماجھا کمہار فرار نہیں ہوا تھا، اسے فرار کروایا گیا تھا، اور اس میں پولیس بھی ملوث ہو سکتی ہے، نایاب بولی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تھانے دار اچھل پڑا۔ وہ اس طرح کہ ماجھا کمہار ایک خطرناک ملزم تھا، اسے قتل کے ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا تھا۔ اس تفتیش کے دوران کئی بے گناہوں کے قتل جیسے کئی اور سنسنی خیز انکشافات ہو سکتے تھے، لیکن آپ کے محرر نے زبانی پیغام ملنے پر بڑے اطمینان سے اسے 2 ایسے آدمیوں کے حوالے کر دیا جنہیں وہ جانتا تک نہیں تھا۔ ایک اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ چوکی بھی آپ کے تھانے کے انڈر ہے، وہاں کا اسٹاف بھی اس تھانے کے ماتحت ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تمام چوکیوں اور اس تھانے کے سپاہی و افسران ایک دوسرے کو نہ صرف بائی فیس بلکہ ناموں سے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ کا محرر ان 2 کانسٹیبلوں کو نہیں جانتا۔ ہے نا واقعی حیرت کی بات؟ آپ غلط رخ پر سوچ رہی ہیں بی بی، تھانے دار نے اسے گھورا۔ ہم بھی انسان ہیں اور غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ محرر اگر دھوکہ کھا گیا تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی جان سے گیا اور آپ کے لیے حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، نایاب نے کہا۔ ماجھا کمہار اپنی جان سے گیا سو گیا، لیکن کیا آپ کے لیے یہ افسوس کی بات نہیں کہ اس کے قتل سے ایک ایسے کیس کی تفتیش ادھوری رہ جائے گی جس کے نتیجے میں سنسنی خیز انکشافات اور کچھ ایسے چہروں کے بے نقاب ہونے کی توقع تھی جو سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے کے باوجود اب تک قانون کی گرفت سے بچے ہوئے ہیں۔ تفتیش ادھوری نہیں رہے گی، تھانے دار نے کہا۔ ہم نے نامعلوم ملزموں کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس درج کر لیا ہے اور میرا سب انسپکٹر اس معاملے کی تفتیش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، خواہ وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو۔ کسی کیس کی بنیاد دراصل پولیس کی تفتیش ہی ہوتی ہے، نایاب نے کہا۔ پولیس کی تفتیش ہی اگر غلط رخ پر ہو تو انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ اس معاملے میں بھی حقائق کو نظر انداز کر کے تفتیش کو غلط رخ پر ڈال کر بعض لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال نایاب اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب تک میں یہاں موجود ہوں یہ کوشش کرتی رہوں گی کہ اصل مجرم زیادہ عرصے تک چھپے نہ رہ سکیں۔ تھانے دار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نایاب اس سے پہلے ہی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر تھانے دار کی طرف دیکھا۔ تھانے دار کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل آئی۔ نایاب کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ اس کی کھری کھری باتوں سے تھانے دار کا خون کھول گیا ہوگا۔ بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ماجھا کمہار کے حوالات سے فرار اور اس کے قتل کا الزام نایاب نے براہ راست تھانے دار پر عائد کیا تھا۔ تھانے سے نکل کر بازار کی طرف جاتے ہوئے نایاب پولیس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پولیس کا محکمہ عوام کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں کی تنخواہیں عوام سے وصول کیے جانے والے ٹیکسز اور فنڈز سے ادا کی جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو عوام کے محافظ اور خدمتگار سمجھنے کے بجائے حکمران سمجھ بیٹھے تھے۔ پہلے تو لوگ واقعی خدمت اور فرض کا جذبہ لے کر اس محکمے میں آتے تھے اور لگن اور دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیتے تھے، لیکن اب تو لوگ کسی اور ہی ارادے سے اس محکمے میں بھرتی ہوتے ہیں۔ معمولی کانسٹیبل وردی پہن کر اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ رونا ضرور رویا جاتا ہے کہ تنخواہ کم ہے، لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ رشوت، لوٹ مار اس محکمے کے اہلکاروں کا شیوا بن چکا ہے۔ ایک معمولی سب انسپکٹر چند برسوں ہی میں کروڑوں کی جائیداد کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کے رہن سہن اور گھر والوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہ کسی جاگیردار یا رئیس کی اولاد ہوں۔ دیہی علاقوں میں ڈیوٹی دینے والے پولیس افسروں کی تو بات ہی الگ ہے۔ ایک تھانے دار کو بلا شبہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے لوگ تو ہوتے ہی غلام ہیں، بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار قسم کے لوگ بھی تھانے دار کے دروازے پر حاضری دینے کو فخر سمجھتے ہیں۔ وہ مانگے بغیر تھانے دار کی جیبیں نوٹوں سے بھرتے رہتے ہیں، اور اس کے صلے میں تھانے دار ان کے جرائم سے چشم پوشی کرتا ہے۔ اغوا، آبرو ریزی اور قتل جیسے سنگین جرائم بھی جرائم نہیں سمجھے جاتے۔ ان جرائم کو زمینداروں کے شوق کا نام دیا جاتا ہے، اور جب کبھی ان کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے
تو کسی بے گناہ کو مورد الزام ٹھہرا کر آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس آفیسر اس قسم کی باتیں سننے کے عادی نہیں ہوتے، وہ تو حکم دینا جانتے ہیں۔ اس قسم کی کھری کھری باتیں سننا تو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بے گناہ دبے لفظوں میں احتجاج بھی کرتا ہے تو اسے الٹا ٹانگ دیا جاتا ہے، جبکہ نایاب نے تو براہ راست اس پر اس کیس میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر دیا تھا اور وہ تل ملا کر رہ گیا تھا، اور اسے افسوس تو اس بات کا ہوا تھا کہ وہ اسے کوئی سخت جواب بھی نہیں دے سکا تھا۔ نایاب بازار میں آ گئی۔ اس نے گھوم پھر کر ضرورت کی چند چیزیں خریدیں اور چاچا فضل کی دکان پر آ گئی۔ اس روز جب وہ نرگس وغیرہ کے ساتھ آئی تھی تو انہوں نے اپنی کزن کہہ کر اس کا تعارف کرایا تھا، مگر آج فضل چچا کو اس سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور پھر اسے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ نایاب چودھری امانت علی کی چھوٹی بہو تھی۔ ملک صلاح الدین کے گھر کی کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں، فضل چاچا نے کہا۔ ہم بچپن کے دوست ہیں۔ میٹرک تک ہم دونوں نے اسی نورپور کے ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کے بعد میں اپنے والد کے ساتھ اس کاروبار میں لگ گیا اور ملک نے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا، اور پھر بی اے کرنے کے بعد اس نے زمینداری سنبھال لی۔ ہمارے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چودھری امانت علی بھی میٹرک تک میرا کلاس فیلو تھا، مگر اس کا مزاج ہم سے کچھ مختلف تھا۔ میں دونوں گھروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ چودھری کے چھوٹے بیٹے نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی اور پھر ان میں کچھ جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ پھر مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ چودھری کی بہو نے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ چند روز پہلے مجھے گاؤں کے کسی آدمی نے بتایا تھا کہ چودھری کی چھوٹی بہو آئی ہوئی ہے۔ اس روز نرگس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ جیدار عورت تم ہو جس نے چودھری خاندان سے ٹکر لی ہے۔ چاچا فضل چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ اگرچہ تم لوگوں کا خاندانی معاملہ ہے نایاب بیٹی، لیکن میری طرف سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ فی الحال تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیے فضل چاچا، نایاب نے کہا۔ اگر کسی مرحلے پر مجھے آپ کی ضرورت پیش آئی تو ضرور زحمت دوں گی۔ میں تو چاہتا تھا تم لوگوں میں راضی نامہ ہو جائے تو بہتر ہے، مزید جگ ہنسائی تو نہ ہو۔ اگر تم کہو تو میں اور ملک مل کر ایسی کوئی کوشش کریں۔ چودھری امانت سے میرے بھی گہرے مراسم ہیں، مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی، نایاب نے کہا۔ ویسے انہوں نے ایک کوشش تو کی تھی، مگر راضی نامے کے لیے وہ اپنی شرائط منوانا چاہتے تھے۔ مثلاً کیسی شرائط؟ فضل چاچا نے پوچھا۔ ان کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ میں کیس واپس لے لوں اور سعادت سے شادی کر لوں۔ اس صورت میں وہ میرا حق دینے کو تیار ہیں، نایاب نے بتایا۔ بالکل نہیں، فضل چاچا نے فوراً ہی کہا۔ اس میں ان کی جو چال ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ اس چال کو سمجھ کر ہی تو میں نے ان کی یہ شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت اچھا کیا تم نے بیٹی، فضل چاچا نے کہا۔ پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اس معاملے میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق ملے اور بس۔ شکریہ فضل چاچا، نایاب نے کہا اور پھر سلام کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس وقت بازاروں میں اچھی خاصی رونق تھی۔ دکانداروں نے اپنا سامان باہر تک پھیلا رکھا تھا، جس سے راستہ تنگ ہو گیا تھا۔ مال بردار ٹرک بھی آ رہے تھے، گدھا گاڑیاں اور تانگے بھی، اور اکا دکا مویشی بھی آزادی سے بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ نایاب کو ان پرہجوم تنگ سے بازاروں سے گاڑی نکالنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ قصبے سے باہر آ گئی اور گاڑی کو ہائی وے پر موڑ دیا۔ ہائی وے پر تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے گاڑی کی رفتار کم کرنی پڑی۔ آگے کوئی حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ٹریفک روک روک کر چل رہا تھا۔ جائے حادثہ پر ایک مال بردار ٹرک الٹا پڑا تھا اور ایک پرانی سی کار آڑی ترچھی کھڑی تھی۔ ٹریفک ایک طرف کچے راستے سے آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ نایاب نے کار روک لی اور قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی سے اس حادثے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کار کو بچانے کی کوشش میں ٹرک بے قابو ہو کر الٹ گیا، اس شخص نے جواب دیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ٹرک کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے، اسے ایک بس پر نورپور کے ہسپتال بھیج دیا ہے، پولیس بھی اب آنے والی ہوگی۔ نایاب نے گاڑی آگے بڑھا دی، رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ چند منٹ بعد وہ گاؤں کی طرف جانے والے موڑ پر پہنچ گئے۔ یہ سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی، اس لیے نایاب کو گاڑی کی رفتار مزید کم کرنی پڑی۔ اس سڑک پر ابھی تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے ہوا ہوگا کہ اچانک ہی ایک آدمی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ نایاب اگر پھرتی سے بریک نہ لگا دیتی تو وہ آدمی گاڑی سے ٹکرا جاتا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا جو نہ جانے اچانک کہاں سے سڑک پر آ گیا تھا۔
بابا جی ذرا دھیان سے چلا کرو، نایاب نے کھڑکی سے سر نکال کر اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹی، نظر کمزور ہو گئی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، چلا بھی تو نہیں جاتا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ نایاب نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت بوڑھا آدمی تھا، سر کے بال چاندی کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے، چہرے پر جھریاں اس قدر زیادہ تھیں کہ مکڑی کے جالے کا گمان ہوتا تھا۔ آنکھوں پر گول شیشوں والی اینک تھی جس کی ایک ڈنڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کی جگہ دھاگا بندھا ہوا تھا جو کان پر لپٹا ہوا تھا۔ اینک کے گول شیشوں کی وجہ سے اس بوڑھے کی آنکھیں بھی گول سی لگ رہی تھیں۔ بابا جی اگر گاؤں کی طرف جانا ہے تو گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو پہنچا دوں گی، نایاب نے کہا۔ جیتی رہو بیٹی، بوڑھا دعائیں دینے لگا۔ نایاب نے سیٹ پر جھک کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ رب تمہیں حیاتی دے بیٹی، بوڑھا پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی مر بھی رہا ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کسی سے ہمدردی کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بوڑھا دعائیں دیتا رہا اور نایاب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 100 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد نایاب نے سامنے لگے ہوئے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ہلکی سی چینخ نکل گئی۔ آئینے میں ایک سیاہ ناک پھن اٹھائے بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سٹیئرنگ پر نایاب کی گرفت ڈھیلی پڑتی گئی۔ آگے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ گاڑی کا اگلا پہیا جیسے ہی اس گڑھے پر پڑا، گاڑی اچھل کر خود بخود بائیں طرف مڑ کر کھیت میں گھس گئی اور ٹھیک اسی لمحے فضا فائرنگ کی خوفناک آواز سے گونج اٹھی۔ دائیں طرف سڑک سے تقریباً 3 گز دور کھیتوں میں پگڈنڈی پر کھڑا ایک آدمی کلاشن کوف رائفل سے فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈھاٹا بندھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک موٹر سائیکل بھی کھڑی تھی۔ نایاب دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر ایک دم نیچے جھک گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد فائرنگ رک گئی۔ فضا پر ایک دم گھمبیر سناٹا طاری ہو گیا۔ نایاب سیدھی ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے سامنے لگے ہوئے آئینے کی طرف دیکھا۔ اس میں اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نایاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بوڑھا بھی سیٹ پر نظر نہیں آیا۔ وہ اپنی سیٹ پر اچک کر دیکھنے لگی۔ پچھلی سیٹ خالی تھی۔ نایاب اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ سڑک کے دوسری طرف ایک موٹر سائیکل کھیتوں میں پگڈنڈی پر اچھلتی ہوئی مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ موٹر سائیکل سوار نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے سر پر سفید کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور کندھے پر لٹکی ہوئی کلاشن کوف رائفل بھی نظر آ رہی تھی۔ نایاب نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بوڑھا فائرنگ سے ڈر کر سیٹ کے نیچے دبک گیا ہوگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیدھی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید وہ بوڑھا گاڑی سے اتر کر کھیتوں میں چھپ گیا ہو۔ بابا جی، بابا جی، آپ کہاں ہیں؟ اس نے بوڑھے کو کئی آوازیں دیں، لیکن نہ تو کوئی جواب ملا اور نہ ہی وہ بوڑھا نظر آیا۔ البتہ کھیت میں کام کرنے والے کچھ آدمی دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ کیا ہوا چھوٹی بی بی، گولیاں کس نے چلائی تھیں؟ ایک آدمی نے قریب پہنچ کر پوچھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، نایاب نے کہتے ہوئے سڑک کے دوسری طرف اشارہ کیا۔ وہ موٹر سائیکل سوار اب کھیتوں میں بہت دور جا چکا تھا۔ اب تو چودھری سے کھل کر دشمنی ہو گئی ہے چھوٹی بی بی، آپ محتاط رہا کریں، اس شخص نے کہا۔ نایاب نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور گھوم پھر کر گاڑی کا جائزہ لینے لگی۔ گاڑی کی ایک سائیڈ کی بیک لائٹ ٹوٹی تھی۔ اس کے علاوہ گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اگر گاڑی اس گڑھے میں اچھل کر رخ نہ بدل لیتی تو نہ صرف گاڑی بلکہ وہ خود بھی چھلنی ہو چکی ہوتی۔ وہ بال بال بچ گئی تھی اور یہ سب کچھ اس ناک کی وجہ سے ہوا تھا جس کا عکس اس نے آئینے میں دیکھا تھا۔ یہ پتہ نہیں اس کا واہمہ تھا یا کیا۔ بہرحال آئینے میں نظر آنے والے سانپ کے عکس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی، لیکن اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بوڑھا کہاں غائب ہو گیا تھا۔ نایاب وہاں جمع ہونے والے 5-6 کسانوں کا شکریہ ادا کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور انجن سٹارٹ کر کے اسے دوبارہ سڑک پر لے آئی۔ وہ گاڑی کو ہلکی رفتار سے چلاتے ہوئے دائیں بائیں کھیتوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس پر فائرنگ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ فائرنگ کرنے والا تو ظاہر ہے کرائے کا آدمی ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس پر فائرنگ کس نے کروائی ہوگی، چودھری سعادت نے یا تھانے دار نے؟ چودھری سعادت تو اس کا دشمن تھا ہی، لیکن تھانے دار پر جانبداری کے الزام لگا کر اس نے اسے بھی اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ تھانے دار اسے پکڑ کر حوالات میں تو بند نہیں کر سکتا تھا، البتہ اس کے پاس دوسرا طریقہ تھا کہ نایاب کو راستے سے ہٹا دے تاکہ آئندہ اس کی طرف سے پیدا ہونے والی الجھنوں سے بچ جائے۔ نایاب سوچ رہی تھی کہ اگر اس پر یہ حملہ واقعی تھانے دار نے کروایا تھا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق تھا
وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ اگر یہ حملہ ناکام ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن نایاب کے خیال میں وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حرکت یقیناً چودھری سعادت کی ہوگی، وہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسے پتا چل گیا ہوگا کہ نایاب نور پور گئی ہوئی ہے، اس کا آدمی گھات لگائے بیٹھا تھا، لیکن یہ حیرت انگیز اتفاق تھا کہ نایاب کو اپنے سامنے لگے ہوئے آئینے میں سانپ کا عکس دکھائی دیا تھا اور اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹ گئے تھے، جس سے گاڑی کا رخ بدل گیا تھا اور وہ بچ گئی تھی۔